نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق علیہ۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے، یعنی راتوں کو جاگنا شروع کرتے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مناسبت سے نیکیوں میں اضافہ آپ کرتے تھے، یعنی کون سے ٹائم پہ زیادہ نیکیاں کرے تو زیادہ فائدہ ملتا وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم تھا۔ کل کے بیان میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز میں، اس لیے کہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جو اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ یعنی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں عبادت کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم کما سکتے۔ تو ان اوقات میں سے ایک وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ویسے تو سارے کا سارا رمضان ہی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا مہینہ ہے، لیکن آخری عشرے کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ رات پوری جاگتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب بیان ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آخری 10 دن داخل ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے ذرا الگ رہتے تھے، پورا کام عبادت ہی عبادت، بیویوں سے ذرا الگ رہ کر صرف عبادت میں مشغول رہتے تھے، ایک معنی یہ ہے۔ اور کمر کس لینے کا ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری 10 دن جب داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے تیار ہو جاتے تھے۔ اس کو کمر کسنے کے الفاظ سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اوقات زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے ہوتے ہیں ان اوقات میں ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چند دن باقی ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچائے، آمین۔ محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا اور گیا، ہم جیسے کہ ویسے رہے بیکار ہے، زندگی بیکار ہے، ہماری یاد رکھ لو۔ ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مہینہ آنے سے پہلے ہی مینٹلی ہم کو تیار ہو جانا ہے، مہینہ آنے والا ہے، مہینہ شروع ہوتے ہی ہم کو کیسے عبادت میں لگنا ہے، پہلے سے ہی جب ہم تیار رہیں گے تو مہینہ آتے ہی خوب محنت کریں گے، خوب کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ فضیلت والے اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔